السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، پچھلے دنوں جو مزار قائد پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس کے نتیجے میں جو دوسرے واقعات نے جنم لینا شروع کیا، ان واقعات نے تو مشرف کے کو کے دور کی یاد تازہ کرا دی۔ اس دور میں بھی پولیس کے آئی جی، جو اس زمانے میں ایک ٹارزن نما آئی جی کہلایا کرتے تھے، مقبول رانا کے بنگلے پر بھی ایک اس طریقے کی کارروائی ہونے جا رہی تھی، لیکن انہیں بروقت جب اس کی اطلاع ملی تو وہ دبے پاؤں وہاں سے بھاگے اور انہوں نے جا کر ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے چودھری شریف کے گھر جا کر پناہ لی، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ساتھ چودھری شریف کی تباہی کا بھی باعث بنے۔ لیکن گزشتہ دنوں ایسا نہیں ہوا، بلکہ آئی جی سنگھ جو ہے مشتاق مہر خاموشی کے ساتھ بغیر کسی مزاحمت کے سلنڈر ہو گئے۔ اب یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے سے پہلے کیا ہوا؟ مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی، وہاں کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مقدمات یا جرائم کی جو نوعیت ہوتی ہے، ان کی سنگینی سے زیادہ ان جرائم میں ملوث افراد کے قد وقات اور ان کے وزن کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ان کے مرتبوں کو دیکھا جاتا ہے۔ مرتبوں کے لحاظ سے ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں یا نہیں کیے جائیں۔ اسی سوچ کے نتیجے میں یہ پورا کا پورا واقعہ رونما ہوا۔ ایک واقعہ ہوتا ہے مزار قائد پر جس کی ایف آئی آر بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی پریشر کے نہ صرف درج ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ملوث افراد کو بلا امتیاز ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ یہ پولیس کا بنیادی کام اور بنیادی فرض تھا۔ یہ جو کچھ ہوا، اگر اس میں کوئی مدعی نہیں ہے، بہت سارے واقعات میں مدعی نہیں ہوتا لیکن بذریعہ سرکار مقدمہ درج ہوتا ہے، اس میں ایس ایچ او بریگیڈ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ مقدمہ کیوں نہیں درج کیا۔ اس طریقے سے ڈی ایس پی فیروز آباد اور ایس ایس پی جو ایسٹ ہیں، ساجد عامر صدرزئی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ایس ایس ڈی آئی جی جو ایسٹ ہیں نعمان صدیقی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے جب پوچھا ان سے کہ آپ نے کیوں نہیں مقدمہ درج کر، اس نے کہا یہ میرا نہیں کام، میرا جو امیجیٹ باس ہے وہ کرے گا۔ غلام نبی میمن، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی آئی جی سے بات کی جائے۔ ظاہر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے یہ سوال بے معنی ہوتا ہے کہ جرم ہو چکا ہے، آپ کیوں نہیں مقدمہ درج کرتے، جو کہ آپ کا بنیادی کام ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایف آئی آر جو بنیادی کام ہے، بیسک ایف آئی آر ہے، بیسک اطلاع ہے، جو پولیس اپنی بیسک اطلاع جو ہے بنیادی اطلاع پر کام نہیں کر پاتی یا کس طریقے سے ہیل وجت سے کام لیتی، اس سے آپ کسی بہت بڑی تفتیش کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس واقعے پر میں کہتا ہوں کہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ اب چیف منسٹر اس پر کمیٹی بنا رہے ہیں، کہتا میں وزراء کی کمیٹی بناؤں گا کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہ یہ گرفتار کیسے کیا گیا ان کو، کیپٹن صفدر صاحب کو۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کیپٹن صفدر صاحب نے کیا کیا ہے، یہ نوبت کیوں پیش آئی۔ وہ قائد اعظم کا جو مزار ہے، ان کو تو سیاسی مصلحت کے تحت اس کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ یہ تو پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، یعنی اگر ایک جرم پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تو اس پر آنکھ بند کر دیا جائے، کوئی بات نہیں۔ یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب جو ساری صورتحال ہے وہ اس وقت آئی جی سندھ مشتاق مہر کے اپنے گین ان کی کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور پولیس کی جو اس وقت عزت ہے یا اس کا جو وقار ہے، یہ پوری طریقے سے داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ واقعات پہلے بھی ایسے پیش آتے رہے ہیں۔ میں کچھ کا تذکرہ کروں گا، اب اس پر جو ہے موازنہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے، اور ان واقعات سے کتنا کچھ سیکھتے ہیں ہمارے آج کے پولیس کے اعلیٰ افسران، یہ ان کی ذہنیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہیں اپنے وقار سے، اپنی عزت سے، اپنے آبرو سے زیادہ لگاؤ ہے، یا اس سیٹ پر جس پر وہ براجمان ہیں اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک طریقے سے عزت نفس کا امتحان ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، کوئی 90 سے پہلے کا واقعہ ہے، بلوچستان میں جب آغا سعادت علی شاہ آئی جی ہوا کرتے تھے، وہاں پر کوئی گورنر تھے، انہوں نے عوامی اجتماع
میں پولیس سے متعلق بہت ہی زیادہ نازیبا اور غیر اخلاقی الفاظ استعمال کیے، بہت زیادہ، یعنی ایک طریقے سے پولیس کی سر عام انہوں نے رسوائی کی، جس کے احتجاج میں آئی جی آغا سعد علی شاہ نے کہا کہ میں ایک فورس کا سربراہ ہوں، اگر میں اپنی فورس کے تقدس کی حفاظت یا وقار کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے ایسی سیٹ پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میری عزت اور میری فورس کی عزت سب سے پہلے ہے۔ ہم اگر اپنی عزت کو تحفظ نہیں دے سکتے تو پھر ہم لوگوں کی جان اور مال کی تحفظ کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے اسی وقت ایک لیٹر لکھا چیف منسٹر کو، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وزیر اعظم کو اور صدر کو، اور انہوں نے فوری طور پر راتوں رات اپنا استعفیٰ دے کے چارج چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ یہ تھے آغا سعادت علی شاہ، جو بعد میں آئی جی سندھ بھی بنے۔ اور جب پکا قلعہ کا واقعہ ہوا، اس وقت جب سیاسی ڈیلنگ ہوئی کہ اس آپریشن کو روکا جائے، محسن پنور جو اس کی لیڈ کر رہے تھے، انہیں جب سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ حکم ملا کہ یہ آپریشن کو روکا جائے، تو اس پر بھی جو ہے آغا سعادت علی شاہ نے جو ہے انتہائی غیرت مندی کا، انتہائی دلیری کا اور انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی آئی جی شپ نہیں چاہیے جس میں میں اپنی فورس کو تحفظ نہ دے سکوں، جو فورس لٹتی ہے، پٹتی ہے، ماری جاتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، ان کے قاتلوں سے میں سمجھوتا کروں، یہ میری بس کی بات نہیں۔ انہوں نے وہاں بھی اپنے عہدے کو چھوڑ دیا، لیکن اپنی عزت اور اپنی آبرو کو نیچے نہیں آنے دیا۔ وہ تھا آئی جی آغا سعادت علی شاہ۔ اس طریقے سے دوسرا ایک واقعہ ہے جاوید اقبال کا۔ ان کی بھی ایک ٹکر جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور و حکومت میں ہوتی، جبکہ ان کے آئی جی افضل شگری ہوتے ہیں۔ راکٹ لانچر گرتا ہے بورڈ بیسن پر، محترمہ فون کرتی ہے پہلے افضل شگری کو، افضل شگری کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کارروائی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا، کس نے کیا، کون ہے اس پہ۔ حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ کون یہ کر رہے ہیں، 92-93 کی بات ہے۔ اس کے بعد جو ہے محترمہ کا فون آتا ہے جاوید اقبال کو۔ جاوید اقبال سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہوا کیا، آپ لوگ سب فیل ہو گئے، یہ کون کر رہا ہے، کیا ہے؟ اس پر جاوید اقبال کا ایک ہی جملہ تھا کہ محترمہ اس کا کوئی سیاسی سلوشن آپ تلاش کریں، یہ سیاسی سلوشن کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ 2 بار جب انہوں نے یہ جملہ ریپیٹ کیا تو محترمہ نے کہا کیا آپ لوگ فیل ہو گئے ہیں، آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ نہیں پکڑ سکتے؟ اس پر پھر جاوید اقبال کا یہی کہنا تھا۔ اس کے بعد نہ جانے وہاں سے کیا کہا گیا کہ جاوید اقبال کو غصہ آ گیا، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن وہاں چھوڑ دی اور استعفیٰ دے کے چلے گئے۔ حالانکہ ان کی تکرار، ان کے جھڑپ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ پر چلی آ رہی تھی، لیکن وہ برداشت کرتے، لیکن جب محترمہ سے ان کی جھڑپ زیادہ ہو گئی اور انہیں بہت کچھ کہا گیا تو انہوں نے وہاں استعفیٰ دے دیا، اپنی پوزیشن سے، یعنی اپنی چارج کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرا جو ایک اور واقعہ ہوا ہے سعود مرزا کا۔ سعود مرزا سی سی پی او کراچی تھے اور واجد درانی ان کے آئی جی تھے۔ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، منظور وسان وہاں پر اس کو لیڈ کرتے ہیں۔ ایک صحافی سوال کو پوچھتا ہے کہ یہ آپ ہر وقت گھڑی جو ہے ایس ایچ او چینج ہوتے ہیں، یہ کون ٹینڈر اس کا لیتا ہے؟ سنا ہے کہ ٹینڈر کے بغیر نہ ایس ایچ او لگتے ہیں نہ چینج ہوتے ہیں۔ اس پر جو ہے منظور وسان مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں سی سی پی او کی جانب اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا جاب نہیں ہے، نہ یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ان کا کام ہے، کون ٹینڈر لیتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ ان سے پوچھیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے اشارہ کر کے سعود مرزا کی جانب، تو سعود مرزا کے ساتھ جو لوگ کام کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سعود مرزا کتنے زیادہ غصے والے ہیں اور ان کو کتنا جلدی غصہ آتا ہے، ان کو بلڈ پریشر کتنا جلدی ہائی ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی یہی سب کچھ ہوا، جن کا چہرہ لال سرخ ہو گیا اور انہوں نے بجائے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے وزیر داخلہ منظور وسان کی جانب انتہائی غصے یعنی شعلہ برساتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ میں ٹینڈر لیتا ہوں؟ مجھے آپ کا پی ایس او علی رضا فون کرتا ہے کہ صاحب نے کہا کہ اس کو ڈیفینس، اس کو کلفٹن، اس کو نیپیر، اس کو گڈاپ، اس کو ایئرپورٹ، اس کو فلانے جگہ گلشن میں ایس ایچ او لگاؤ۔ یہ ٹینڈر میں لیتا ہوں یا آپ لیتے ہو؟ بتاؤ اس پریس والوں کو، میڈیا والوں کو، ٹینڈر کون لے رہا ہے، کون بتہ لے رہا ہے؟ میں لے رہا ہوں کہ آپ لے رہا ہوں؟
یہ کہہ کے وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں ایسی کسی گروپ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں جو پولیس افسروں پر اور پولیس والوں پر الزام لگاتے ہیں میڈیا کے سامنے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس پریس کانفرنس سے چلے گئے، جبکہ انہیں واجد درانی نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ گئے، اور اس کے بعد 24 گھنٹے میں انہوں نے نہ صرف اپنا ٹرانسفر کرا دیا، جب گیلانی صاحب وہاں منسٹر تھے، پرائم منسٹر تھے، انہوں نے دونوں کو بلایا، ان کے سامنے ان سے کہا کہ بھائی میں جو ہے آئی جی مشتاق شاہ کو لگانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر انہوں نے کہا سعود مرزا نے کہ بھائی یہ مجھ سے جونیئر ہے اور میں سینئر ہوں اور میں ان کے انڈر میں کم از کم کام نہیں کر سکتا۔ جس کے بعد ان کا ٹرانسفر جو ہے صوبہ سندھ کی پولیس سے وفاق میں کہیں اور چلے گئے، وہ ایف آئی اے ڈائریکٹر ایف آئی اے میں ان کی پوسٹنگ ہو گئی۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے اقبال محمود کا، آئی جی کا۔ جب یہ بختر بند گاڑیوں کی خریدنے کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس پر جو ہے وہ سندھ حکومت نے آئی جی پر زور ڈالا کہ بھئی آپ اس معاہدے پر سائن کریں کہ ہم یہ لینا چاہتے ہیں، جبکہ معاملہ جو ہے نیب اور کورٹ میں تھا۔ تو اقبال محمود نے کہا کہ میں اس پر دستخط نہیں کروں گا اور میں اس معاہدے میں شامل نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ ان پر پریشر پڑا، ان کو برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے بھی وہاں پر اپنے وقار کا سودا نہیں ہونے دیا، اپنی عزت کو اور اپنی عزت نفس کو انہوں نے مجروح ہونے سے بچایا، اور انہوں نے سیٹ پر لعنت بھیجی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، مجھے اپنی اور اپنی فورس کی آبرو اور عزت زیادہ عزیز ہے۔ یہ 4-5 واقعات میں نے بیان کر دیے ہیں اپنے قابل احترام اور صبر و تحمل سے بھرے ہوئے آئی جی مشتاق مہر کی خدمت کے، کہ مشتاق مہر صاحب آپ کی سروس ابھی کوئی 6 مہینے یا 7 مہینے یا 1 سال نہیں، بلکہ آپ کو 4-5-6 سالات کی سروس ابھی باقی ہے۔ پوسٹنگ آنی جانی ہے، اس کے بعد پوسٹنگ کوئی اچھی مل جائے گی، لیکن انسان کی عزت اگر وقار ایک بار چلا جائے تو وہ دوبارہ اس کا حصول جو ہے ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ اور آپ اب اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں کہ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ کی وجہ سے پوری جو پولیس ایک فورس ہے نا، ان کا وقار بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اب آپ نے کرنا ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، میں اس پر بحث نہیں کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے بھی کیا میں ان پر بھی کوئی کویسچن مارک نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعہ اتنا بڑا ہوا، اور اس کے پہلے جو واقعہ ہوا مزار قائد کی جو بے حرمتی ہوئی، اس پر کوئی بھی محب وطن پاکستانی کمپرومائز نہیں کر سکتا، سمجھوتا نہیں کر سکتا، اس کو سیاسی مصلحت کے بیٹ نہیں چڑھا سکتا۔ کوئی بھی پاکستانی سیاستدان اصولوں پر سمجھوتا کر دیتے ہیں، ان کی نظر میں آئین، ان کی نظر میں جھوٹ، ان کی نظر میں اخلاقیات، ان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کا دین، ان کا مذہب، ان کا سب کچھ سیاست ہے۔ وہ سیاست ہے، وہ سیاست کو ہی ہر معاملے پہ ترجیح دیتے ہیں۔ سیاست یعنی جھوٹ، مکر، فریب کا دوسرا نام جو ہے ہمارے پاکستان میں سیاست کہا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی یہ سب کے سب جھوٹ، مکر و فریب کے الگ الگ نام ہیں، یعنی کہ اس کو میں اور کسی اور الفاظ سے نہیں بیان کر سکتا کہ اب مزار قائد کی بے حرمتی ہوئی ہے اور اس پر جو ہے اب سیاست ہو رہی ہے۔ سندھ حکومت اپنی سیاست کر رہی ہے، نواز شریف کی جو پارٹی ہے ان کی اپنی سیاست کر رہی ہے، اور اچکزئی جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہا ہے۔ قوم کو معلوم ہے کہ یہ تمام سیاستدان جو ہیں یہ اپنے ملک سے کتنے مخلص ہیں، ان کی ہمدردیاں کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف مال کو بچانے کے لیے اس وقت سب ایک ہو چکے ہیں اور سب کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ یہ پروگرام میرا سیاسی نہیں ہے لیکن سیاسی ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر میں مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ اب آئی جی کے سوچنے کی بات ہے کہ آئی جی اس پر کیا کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھوں، جن میرے ساتھیوں نے، دوستوں نے، یا جو میرے دیکھنے والے ویورز ہیں، وہ اگر اس چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کر چکے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ ضرور کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، یا کسی کی میں دل آزاری کا باعث بن رہا ہوں۔ خاص طور پہ جو ہمارے پی ایس پی افسران جو طالبان ہیں وہ مجھ سے بہت شاکی ہیں اور بہت ناراض ہیں کہ میں نے اپنی توپوں کا رخ ان کی جانب کیوں موڑ دیا ہے۔ اور بھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بدعنوانی کے ذمہ دار ہیں، ان کا اشارہ رینکرز کی طرف ہے کہ رینکرز بھی تو
कोई दूध को दिलोवे नहीं है, वो भी तो करप्शन में डूबे हुए हैं। आप उनकी हमेशा फेवर करते हो और हमें उनकी खातिर जो है हमारी इज़्ज़त आप तार तार करते हो। ये उन पीएसपी अफसरों का रोना है। दूसरा हिस्सा जो प्रोग्राम का है वो सैयद सलमान हुसैन सिक्योरिटी 2 के जो एसपी हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, किस फ़िरके से, मैं इस पर भी बहस नहीं करता, लेकिन उनकी लापरवाही, उनकी गफलत, या अब मैं क्या कहूँ, उनकी वजह से जो है एक डॉक्टर आदिल अहले सुन्नत का एक बहुत बड़ा आलिम जो है उनका कत्ल हो जाता है। उनके पास गनमैन नहीं थे, जबकि सिंध हुकूमत बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो उनकी प्रोविंशियल कमेटी थी असेसमेंट की, उन्होंने जो फैसला किया था कि इनको जो है आपने 2 गनमैन देने हैं इनकी हिफाजत के लिए। वो 2 गनमैन उनको नहीं दिए गए थे, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया और उनकी शहादत हुई। तो ये जब सारे मामलात आ गया इंक्वायरी के दौरान, तो फिर आईजी मुश्ताक मेहर ने सैयद सलमान हुसैन को सस्पेंड तो नहीं किया, लेकिन उनको सीपीओ में उनकी रिपोर्ट करने का हुक्म दिया और उनका चार्ज एक और एसपी के हवाले कर दिया गया है। ये है सैयद सलमान हसन सिक्योरिटी 2, जिनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से डॉक्टर आदिल जो है उनकी शहादत होती है। डॉक्टर आदिल की शहादत उस वक्त उनके पास गनमैन नहीं होते, जबकि गनमैन देने का हुक्म होता है। गनमैन के बजाय सलमान सैयद हुसैन साहब जो हैं वो दूसरे जो है उनका मदरसा है वहाँ बॉडीगार्ड पहुँचा देते हैं, लेकिन गनमैन उनको नहीं देते हैं और गनमैन ना होने की वजह से मुखालिफिन को या दहशतगर्दों को मौका मिल जाता है और उनको बआसानी अपना निशाना बना देते हैं और उनकी शहादत हो जाती है। ये इंक्वायरी में ये बात साबित हुई कि ये इसके ज़िम्मेवार जो है सैयद सलमान हसन हैं, उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई हुई। और नाजरीन, दौरान प्रोग्राम कराची से हमारे नुमाइंदे हमराज राही ने सिंध पुलिस में होने वाली हलचल से मुताल्लिक़ जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी है वो कुछ इस तरीके से है। सिंध पुलिस के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हाज दिल बर्दाश्ता हो के 2 माह की छुट्टी की उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। इसी तरीके से आईजी सिंध मुश्ताक मेहर आज दूसरे रोज़ भी दफ्तर नहीं है, मालूम हुआ कि 15 रोज़ की छुट्टी पर जा रहे हैं। उनकी तकलीद करते हुए CCPO कराची ग़ुलाम नबी मेमन, DIG लाड़काना जुल्फ़िकार लाड़क, SSP साउथ जावेद अकबर रियाज, DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी और DIG आसिम कायम खानी भी अपने IG से यकजहती करते हुए 15 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं। अब हमारे नुमाइंदे हमराज राही का कहना है कि इस तरीके से अब सिंध पुलिस के नए IG की हैसियत से जो है 2 नाम सामने आ रहे हैं। एक सरदार अब्दुल मजीद दस्ती और दूसरे डॉक्टर अमीर शेख के नाम आ रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक जो है सिंध पुलिस का नया सरबराह बन सकता है। एक और इत्तला ये है कि चीफ मिनिस्टर के साबिका PSO SSP अकरम अबड़ो के इंतकाल की खबर आई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।